السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور پاکستان میں زیادہ ہو رہی ہیں. اس کو اکانومسٹ کیسے دیکھتے ہیں, کیا ریزنز ہیں؟ We'll directly go to this question. ڈاکٹر صاحب. سر, آپ نے اس سے پہلے جو انٹرنیٹ جانے سے پہلے ایک پریامبل دیا تھا, بہت انٹرسٹنگ تھا. میں دوبارہ دے دیتا ہوں. تو اس کو جو آپ نے کٹ کر دیا اس سے, لیکن وہ میرے ذہن میں تو ہے آف کورس. پریامبل بڑا انٹرسٹنگ تھا, وہ ذرا آپ دوبارہ فرمائیں. جی, وہ یہ کہا تھا کہ دنیا میں ہر چیز کی ایک پولیٹیکل نیچر ہے. جہاں پہ پاور پلے آ جاتا ہے, whose will shall prevail, وہ میٹرز پولیٹیکل ہو جاتے ہیں. یہ جب ڈاکس ٹاک پالیٹکس کا بھی یہی آئیڈیا ہے. تو اس اینگل سے دیکھیں تو آپ کے لو ریلیشن شپس, گورنمنٹ پالیسیز, گورنمنٹ ورکنگ, انٹرنیشنل ریلیشنز, جہاں پہ whose will shall prevail یہ کوشچن آئے گا, وہ میٹرز پولیٹیکل ہو جائیں گے. So whose will shall prevail کے اندر باقی چیزیں تو مجھے سمجھ میں آئیں. I'm much curious about to ask, but یہ جو لو والی اسٹیٹمنٹ ہے, مطلب میں آپ کو ابھی پیٹرول پرائس اور باقی پی ڈی ایل ہائیک کے اوپر بتاؤں گا. باقی چیزیں تو میں عرض کروں گا کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے. لیکن مجھے بڑا انٹرسٹ ہے کہ یہ اس کی whose will shall prevail, یعنی یہ محبت میں کیسے ہو؟ محبت میں یہ دیکھیں, محبت وہ تو ہم ایک ٹرم یوز کر رہے ہیں نا, پاپولر فینسی ٹرم لو ریلیشن شپ, لیکن آپ اس میں ہم سوشل ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں, یہ اس دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکنامکس میں یہ اتنی زیادہ پریویل کر گئی ہے کہ ساری پاکستان کی معیشت جو ہے نا, سب نے لپیٹ کر صندوق میں رکھ دیا, اور صرف اس وقت جو ہے وہ محبت جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. وہ کسی نے کہا تھا دنیا کے چند کھیلوں میں محبت بھی کھیلی جاتی ہے. باتوں کی چاشنی, کھیل تو ہے, باتوں کی چاشنی کے لہجے کی دیکھیے نا, سو کھیلی جاتی ہے, اور جو دل مات کرتے ہیں وہ بازی جیت لیتے ہیں, کچھ اس طرح کا. تم میری کتنی باتیں مانو گے, تم میری کتنی باتیں مانو گی, یہی عہد و پیما ہوتے ہیں جس کو جو شاعروں میں بھی اس کو اس پہ. اچھا سر, یہ جو سبسکرائبر آف ایموشنل ٹروتھ ہے, جی جی, یہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ یہاں پہ میری اور آپ کی ضرورت تو رہی نہیں. یعنی کوئی بھی ریالٹی ہے, لیکن میں صرف اور صرف اس معاملے میں انٹرسٹڈ تھا کہ شاید آرکائیوز جس وقت آپ کی اگلے 10 سال کی ہسٹری میں نئے اسٹوڈنٹس یا نئی جنریشنز دیکھیں گی, تو شاید کوئی پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ اس کو سوچے گا کہ آپ کو لیڈرشپ کے پیمانے تبدیل کرنے پڑیں گے, آپ کو سوچ کے پیمانے تبدیل کرنے پڑیں گے. کیوں کہا گیا تھا کہ کسی کھلاڑی کو, کسی تاجر کو اور کسی مولوی کو, خاص طور پہ مولوی وہ مولوی نہیں, ان تین لوگوں کو خاص طور پہ جو ہے وہ ریاست نہ دی جائے, سیاست سے دور رہنا چاہیے, حکمرانی دی نہ جائے, یہ عوام کا کام ہونا چاہیے. تو لیکن عوام نے تو یہ کام کیا نہیں. اس کا مطلب اٹ ریفرز ٹو انٹیلیجنسیا. اچھا, آپ کے انٹیلیجنسیا کو تو مانا نہیں جاتا, یہ الگ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. ڈیموکریسی مطلب یہ عوامی رائے, اور عوامی رائے ساری عوام. پھر اگر یہ ساری عوام جو ہے اور عوامی قوت جو ہے, اس کے اندر میں اگر دیکھوں تو اس وقت جو آپ نے آئل پرائس کے اوپر بات کی یا باقی چیزوں کی بات کی, تو آئل میں جب میں دیکھتا تھا جس وقت آپ کی پرائس بڑھ گئی, تو یہ ساری یہ آپ کی عوام ہوتی ہے جو اس دن کے لیے جو ہے وہ لائنوں اور قطاروں میں لگ جاتے ہیں, اور اس دن پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں, اور اگلے دن وہی وہ ایک لطیفہ آپ کو یاد ہے, وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو شوق تھا کہ اپنی بادشاہت منوائی جائے, تو کوئی نہیں آتا تھا دربار میں. یہاں تک کہ میں کٹ دا اسٹوری شارٹ, سب کو یہ لطیفہ پتہ ہی ہوگا. تو جوتے لگوائے گئے, جوتے لگوانے پہ بھی اف نہیں آئی. پھر ان میں سے ایک آدمی اٹھا, انہوں نے کہا ہماری ایک ریکویسٹ ہے, ایک ہماری گزارش ہے, ہماری سفارشات میں بات آئی, وہ یہ کہ باقی تو سارا نظام بدولت ٹھیک جا رہا ہے, بس یہ جوتے لگانے والے زیادہ کر دیے جائے تاکہ ہمارا جلدی جا. تو یہ ہم یہ وہ اس درجے پہ پہنچ گئے
رہی بات کہ انٹرنیشنل پرائس سر جو آئل پرائس ہے اس کے ساتھ ہم کیوں نہیں چل رہے ہیں. اچھا میں نے کئی میڈیا پروگرامز میں مسلسل گیا اور وہاں میں نے کہا کہ انٹرنل مس مینیجریل ایشوز کی وجہ سے. اچھا اس کو میں بار بار کتنی دفعہ کہوں اور وہ اس وجہ سے میں بار بار نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی چیز مونوٹنی کریٹ کر دیتے ہیں, لیکن ریزن تو ایک ہی ہے. سمپل انسٹرکشن ہے, یعنی مفتاح اسماعیل, مرتضی سید صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں. یہ دو ہمارے میجر اکنامک مینیجرز ہیں نا. اب دو اکنامک, اب یہ رہے ہیں یا نہیں رہے یہ مجھے نہیں پتا, یہ اعتراض کے ساتھ بتا. آج تک تو ہیں. اسٹیٹ بینک کا کوئی لینا دینا وزارت خارجہ کے ساتھ نہیں تھا. اس کو صرف انسٹرکٹ کرنے کے لیے ایک باڈی رکھی گئی ہے جس کو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, اس میں حد لاگو بھی نہیں ہوگی ہم پر, لیکن بہرحال جہاں پر ایسے معاملات ہو کہ انہی کے پتے ہوا دینے لگے تو میں وہاں کیا کروں گا. تو میں جن کے بارے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج کو گالی مت دو اور پاکستان کی ملٹری کو اور اس کی انسٹیٹیوشن کو کچھ نہ کہو, اور اسی انسٹیٹیوشن میں شہداء دیے ہیں, اسی کی انسٹیٹیوشن کے اوپر کانسپریسی نہ کرو, اس انسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ کرو جس کی وجہ سے آپ کو یہ جو عجیب و غریب بارڈرز دیے گئے تھے, ہم نکل آئے تھے ایک سرکمسٹانسز کے اندر, تو انہی کی وجہ سے بچیں گے. آج انہی کو ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنا دیا گیا اور انہی کے پتے ہوا دینے لگے. میں حیران ہوں کہ انہی کے سابق جو ISI کے چیفز تھے وہی جب فوج کے اپنے ہی لوگوں کے خلاف بولیں گے اور اپنی ہی فوج کے خلاف بولیں گے اور جو پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کریں گے, اور یہ جو رسم و رواج بنا رہا یہ مسلسل ہی رہا کہ یا تو وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا لیتے ہیں یا پھر اس کے اندر پولیٹیکل پارٹی بن کر اور پھر بغاوت کی جو چین اور بغاوت کے جو معاملات ہیں وہی انہی کی زبان سے ادا کروا دیتے ہیں. یہ ایک عجیب رسم ہے, لیکن اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. IMF کے اوپر آپ انٹرسٹنگ بات, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا, یہاں پر بھی پھر آپ کہیں گے کہ میں پولیٹیکل ڈسکشن کے ساتھ میں فوج کہاں سے دیکھیے ہمارے وہ پریمبل کا جو تھا مقصد یہی تھا کہ ایوری تھنگ از پولیٹیکل, جہاں پہ لوگوں کے انٹرسٹ اور whose will کہ کس کی بات مانی جائے. جنرل باجوہ صاحب کو بھی کال کرنا پڑا IMF کے لیے. ابھی UAE سے لے کر سب لوگوں نے جو رول اوورز ہیں وہ انہوں نے ابھی روکے ہوئے. سب لوگ یہاں پر FDIs کے لیے جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے, چائنا جو یہاں پر کرنا چاہتا تھا, اب سارے کے سارے میں اس لیے پڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر میٹر ہی سالو نہیں ہو رہا. کس جگہ جائے, مطلب کون سی روڈ سے گزرے, F9 سے گزرے, F10 سے گزرے. اسمبلی, آپ کی اسمبلی جو ہے وہ آپ ہی کے لوگوں سے ڈرتی ہے, اور ہر جگہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا سر کارڈن آف کیا ہوتا ہے, ہر جگہ سے تو آپ کارڈن آف ہے. اور آپ کو اپنی عوام سے اتنا ڈر ہے کہ 24 گھنٹے نہیں معلوم کہ آج کوئی مذہب کے نام کے اوپر جو ہے وہ احتجاج ہوگا کسی وقت, یعنی ہڑتالوں کی. کمنگ اسٹریٹ ٹو پیٹرول ہائیک سر, سمپل بات یہ تھی کہ انہوں نے پیٹرولیم لیوی کے نام پر 10 روپے پر لیٹر اضافہ مانگا ہے ٹل سپٹمبر. IMF ٹھیک, ریزن سب کو سمجھ آ گیا. یہ اس ہمارے معاہدے سے ریلیٹڈ ہے جو کہ کہیں مارچ میں جو ابھی ڈسپرس بھی نہیں ہوا, جس کو ہونا ہے وہ تب ہوگا جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی, اور وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی جس کو, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی تب ہوگی جب اکنامک کونسل بنانے کا انہوں نے کہا ہے. اور اکنامک کونسل یعنی اس کو ریکنسیلیشن, جس سے پولیٹیکل ریکنسیلیشن تھا, اسی طریقے سے اکنامکس کے اوپر ایک ٹیبل کے اوپر یہ IMF کی ڈیمانڈ ہے کہ اکنامک کونسل بنائی جائے. جی بنائی جائے, تاکہ آپ لوگ ایک طے بات کریں کہ آپ میں سے کون 5 سال اگلے رہنا چاہتا ہے. نہیں, اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اکنامک کونسل بنا دی جائے, اور جو کہ ہماری نیشنل اکنامک پالیسی ہے وہ چاہے کوئی گورنمنٹ آئے کوئی گورنمنٹ جائے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. سو دیر ریمینز اے کنسسٹنسی آف پالیسی. یہ نہیں ہونا چاہیے. It makes perfect sense. ہونا چاہیے. یہ IMF کیوں سوچا؟ دیکھیے یہ وہ اس لیے سوچا ہے جو آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جب منی لینڈر جو ہوتا ہے, جب آپ اس کو وقت پہ پیسہ نہیں لوٹاتے تو اس کی پھر ڈیمانڈز اور طرح کی ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن جس نے پیسہ دیا ہے وہ یہ تو نہیں, he doesn't want to say bye bye to his money forever. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ منافع کے ساتھ میرا واپس آئے. منی لینڈر کا تو یہ کام ہوتا ہے.
تو اب جب انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ پیسہ لیتے ہیں کاروبار چلانے کے لیے یا جو بھی کام کرنے کے لیے، یہ واپس نہیں کرتے، تو اب وہ اپنی پالیسی دے کے دے ول میک شیور کہ یو ڈو تھنگس ان اے وے کہ ان کے پیسے یا ان کی قسطیں جو ہیں وقت پہ واپس ہوتی چلی جائیں. So that's exactly what the IMF is doing. اچھا میں 22 نکات نہیں بولنے لگا، ابھی تقریباً 29 نکات مزید آ گئے. اچھا ان نکات کے اندر ایک جگہ یہ بھی تھا کہ آپ مطلب یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی ایئر سپیس یا اگر ہمیں ڈیفینڈنگ حدود کے اندر بھی آنا پڑا تو ہم وہ بھی دیکھیں گے. لیکن یہ ایسی کوئی بات فی الحال نہیں تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں، یہ امریکنز نے کہا تھا نہیں، یہ IMF نے کہا تھا، لیکن انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا، لیکن اس سے اس کا لینا دینا نہیں بنتا. لیکن آپ کی اکنامک الائنمنٹ کے لیے جب وہ قرض دے رہے ہیں اور آپ 22 دفعہ IMF کی طرف جا چکے ہیں، آپ کے پچھلے 6 ارب روپے یہ وہ آپ جو اگلے 6 دکھا رہے تھے انڈین پروگرام، اس میں بھی وہ تذکرہ کر رہے تھے تفصیل سے کہ یہ ہم نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 14 اگست والے دن سر آپ کے پاکستان کے اندر سب کے سب جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے کیا کہا، شہباز شریف صاحب نے کیا کہا، who said, she said, why she said, why اچھا he یہ said. سارے کے سارے جو سٹیٹمنٹس ٹوٹل یہ ڈسکشن ہے، مسلسل ڈسکشن تھی، اور انہوں نے پاکستان کی دھجیاں اکھاڑ کے رکھ دی اور کسی نے جواب نہیں دیا. مجھے یہ حیرانگی ہے کہ گریویٹا کے نام سے یہ وہ جو بھی چینل ہے، کئی چینلز نے پاکستان کے سارے نمبرز اور سٹیٹ سامنے رکھ دیے. ان کو یہ پتا ہے کہ 14.14 ارب روپے آپ نے چائنا کی انویسٹمنٹ آپ کی اس طرف ہوگی. انہوں نے بریک اپ کیا، انفلیشن کتنا بتا رہی تھی؟ انہوں نے آپ کو 21%. نہیں سر 30%. اچھا سو 30% سے 40% اب آپ کا چلا گیا. اور اگر آپ دوسرے پوائنٹس کے اندر لیں گے تو 14.3 تک چلا گیا، جو کہ 19 اور 20 کو کراس کر جائے گا. انفلیشنری پوائنٹ آپ کو بتایا، اور پھر وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا نظام ہم سے بہتر چل رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کا یہ یعنی کمپیریزنز آپ دیکھیں کہ اپنے پاکستان کو آپ بچانے کے لیے بھائی آپ ان سے کٹے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت، بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر اگر اس کو پھر آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا تھا تاکہ ابوالکلام آزاد کی تمام تر جو گفتگو ہے اور جو تمام تر پریڈکشن جو ہے وہ پریڈکشن نہیں فور کاسٹنگ تھی. فورکاسٹنگ تھی. اس کو میں پریڈکشن اس لیے نہیں کہتا، وہ فور کاسٹنگ اس لیے تھی کیونکہ وہ موخر اس لیے کہ ہم اس کے اوپر مزید کام کر رہے ہیں. اس ساتھ ایران ملتا ہے جی، آپ پشین کے ذریعے جو ہے وہ ساری کی ساری ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن ٹوٹل سمگلڈ ہے. لیکن آپ کو ECO کے تحت کوئی بھی آپ قانون نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ کے سعودیہ ناراض. ECO stands for اکنامک آپریشن جو ان کے تحت بنائی تھی وہ زرداری صاحب نے جو 2008 میں یہ ان کا آئیڈیا بہت اچھا تھا. بائی دا وے زرداری صاحب کی ویجیلنس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے بہرحال اگر وہ ویجیلنسی کے ساتھ کام کریں آف کورس، لیکن ان کو یہ کام اس طرح سے ہو نہیں سکتا تھا. لیکن اس وقت وہ جو شفٹ چینج کرنا چاہتے تھے یا وہ کوئی شفٹ چینج ہو سکتی تھی وہ بڑے اچھے سے ہو سکتی تھی جس کے اندر رشا بھی ہوتا، اور پھر آج کی سچویشن کے مطابق ہم رشا کی طرف ٹلٹ بھی ہوئے جو کہ ہمیں پہلے ہو جانا چاہیے تھا. 2015 آپ کو یاد ہوگا راحیل شریف صاحب، جنرل راحیل شریف پہلا دورہ کر کے آیا تھا. یعنی میں کہاں کہاں ملٹری کو ٹچ نہ کروں کہ آپ کے تعلقات رشیا سے، سر رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں تو راحیل شریف، باقی کے ساتھ تعلقات بہتر کریں تو باجوہ صاحب. اب باجوہ صاحب سے لے کے سارے ابھی یہ تمام UAE کو دیکھ لیں، آپ کو پہلی دفعہ آپ کو برطانیہ کے اندر آپ کو گارڈ آف آنر ملا، آپ کو میڈلز مل رہے ہیں، ساری جگہ سے آپ کی ملٹری کو بلایا جاتا ہے. راحیل شریف سعودیہ کی ساری ملٹری کو ٹرین کرتے ہیں، اور آپ کے جو ایکسچینج پروگرام ہے اور اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ آپ کو اندازہ ہے ان کی اکیڈمیز کے ساتھ ہمارا ایکسچینج پروگرام چلتا تھا جو کہ آپ کے آفیسز وہاں پہ ٹرین ہوتے تھے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں سر، آپ یہاں تک مجبور ہیں کہ آپ IMF کو پیٹرولیم لیوی کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ نہیں کر سکتے کہ ہم انٹرنیشنل پرائز کے ساتھ ہم نے پولیٹیکل ڈیسیژن لینا ہے. جب ہم نے ایک دفعہ بتا دیا کہ پرائز کم ہوئے تو ہم پرائز کم کرتے ہیں. آپ یہاں تک تھوڑے نیگوشیبل ہو جائیں، ہم عوام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ اچھا جاتے وقت عمران خان صاحب نے پیٹرولیم لیوی لگا کے سبسڈیز دے دی. جس ٹائم پہ سبسڈی نہیں دینی چاہیے تھی اس ٹائم پہ انہوں نے سبسڈی دی تاکہ یہ جو سارا پریشر ہے اگلی آنے والی گورنمنٹ کو ملے. ان کو تو 5 مہینے پہلے سے پتا تھا کہ اب یہ معاملہ پھر تبدیل ہونے والا ہے. اس کی ریزن کے اوپر آپ یہ دیکھیں، جب کوئی فار ایگزامپل اس کا سر میٹافوریکلی آپ کچھ اچھا مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں
بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ مجھے اس مائنڈ سیٹ سے سمجھ نہیں آتی. میں تو معیشت کے اوپر بات کر رہا ہوں, میں تو سٹرکچرز پہ بات کر رہا ہوں, میں تو انسانوں پہ بات ہی نہیں کر رہا. مجھے کیا لینا دینا کہ میرا حکمران حسین ہے یا رنجیت سنگھ کان ہے. اچھا اب آپ یہاں دیکھیں گے سر, دیکھیں ہمارے پاس وزرائے اعظم, سر ایک ہمارے پاس وزرائے اعظم جتنے بھی آتے رہے وہ سارے کے سارے مقتدر حلقوں سے جیسے بھی آتے تھے, لیکن اس کے بعد یہی والی بات ہوئی, باقیوں کی تو ان کو شکلیں پسند نہیں, عوام نے بھی سب نے کہا کہ بھائی ہمیں اب اچھی شکل والا چاہیے. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا سر. رنجیت سنگھ جو تھے نا سر, وہ چھوٹے سے گاؤں کے ڈاکو تھے, 2 لوگ تھے ان کے ساتھ. ایک گاؤں کے اندر انہوں نے لوٹ بازاری شروع کی, ڈاکہ ڈالنا شروع کی. ڈاکے ڈالتے ڈالتے 1 گاؤں 2 گاؤں 3 گاؤں, یہاں تک کہ دہلی کی ساری سلطنت اور کتنے ہی گاؤں, اور پھر ایک بہت بڑا بادشاہ کا روپ وہ اختیار کر گیا. جب وہ بادشاہ بن گئے تو ڈاکو سے سارے کے سارے جو عادات اتوار, رہن سہن, آپ کا جو زر لباس, اور پھر اوپر سے محافل, اسی طریقے سے ایک رقص و سنود کی محفل ہو رہی تھی. تو اس میں حسین ترین خاتون جو رقص کر رہی تھی, وہ رقص کرتے کرتے قریب آئی, تو رنجیت سنگھ جب سن رہے تھے بڑے غور کے ساتھ, اور دیکھ بھی رہے ہوں گے, تو جب رقص کرتے کرتے وہ اس کے قریب آئی تو اس کا کہا چھوٹ گیا. ہاں, اس نے کہا محفل یہیں پہ روکتی جائے, میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جان کی امان پاتی, مجھے معاف کر دیا. جان کی امان دی, جان کی امان بھی دی, تمہیں تحفے تحائف بھی دیے, سب کچھ دیے, تم سمجھ لو کہ کچھ نکال جائے گا, لیکن اس کا جواب چاہتا ہوں. تم ہنسی کیوں؟ ہاں, یہ جو تمہیں کہکا ایک دم تمہارا لگا اسپونٹینٹی میں, یہ کیسے آ گیا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک سوچ کی وجہ سے یہ کہکا آ گیا. وہ کیا سوچ تھی؟ اس کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس وقت حسن بانٹا جا رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ یعنی کالا شدید رنگ, اوپر سے چیچک کے تال, وہ کانے, اور اوپر سے ایک آنکھ نہ تھی. تو یہ کیا ماجرا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حسن بانٹا جا رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ تو رنجیت سنگھ نے بڑی زبردست بات کی کہ جس وقت تم حسن کی لائن میں لگی ہوئی تھی, اس وقت میں مقدر کی لائن میں تھا. کیا بات؟ جس وقت تم حسن کی لائن میں تھی, اس وقت مقدر کی لائن میں تھا. یہ ہمارے جمہوری حکمران جتنے بھی ہیں, یہ سب مقدر کی لائن تھی. سر اچھا, یہ رنجیت سنگھ کے دور کی ایک کہانی ہے, سنگولر ہاسٹیج. تھلاسا علی ہے میرے خیال میں, پاکستانی نژاد امریکن ہے, بہت خوبصورت کہانی لکھی ہوئی ہے. اس کا چلیں کسی اور موقع پہ ہم اس کا تذکرہ تفصیل سے کریں گے, لیکن اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے, نظر آتا ہے کہ رنجیت سنگھ واز اے ویری گڈ رولر. اچھا جی, اب سر کیونکہ آف کورس وہ مطلب آپ دیکھیں نا کہ وہ روٹ سے ڈاکہ ڈالنا شروع کیا تھا, بٹ ہی واز اے ویری گڈ رولر. رولر اس لیے بنا نا سر, اس کو روٹس تو پتہ تھے. جی, مطلب یہاں پر جو اب معاملات ہو رہے ہیں, اور جس کی صرف وہ کیا تھا سر, وہ کرشمہ حسن ساز کرے, وہ کوئی اس طرح کا تھا, وہ آپ کو یاد ہوگا, وہ آپ کو ذہن میں آ گیا. تو میں ذرا معیشت میں تھوڑا سا آگے ہوں, تو اس وجہ سے اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں, اچھا سر ایک آپ نے ابھی تذکرہ کیا تھا اس کا, کیا نام ہے کہ ملٹری رولرز کا, جنرل راحیل شریف کی کنٹریبیوشن جو ہیں, شاید لوگ 2014 کے سے پہلے کے واقعات بھول گئے ہیں کہ یہاں پہ کیا لیونگ کنڈیشنز تھیں اس ملک میں. شام کو گھروں سے باہر نکلنا, دن میں نکلنا عذاب ہو گیا تھا, ناممکن تھا, سیکیورٹی سچویشن جو تھی. بٹ ابھی ہم جو سنتے ہیں تبصرے لوگوں کے سوشل میڈیا پہ بھی اور بہت محفلوں میں جو ہوتے ہیں تبصرے کہ پاکستان میں ملٹری کا رول, پولیٹیکل سچویشن, اور اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے جو اس ساری ڈسکشن میں ایک مسنگ پارٹ ہے نا, اور آپ کو جب میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا تو یو ول کوئکلی نو کہ یس اٹس اے ویری سیریسلی مسنگ پارٹ. ہم جب اس ملک کی ہسٹری ڈسکس کرتے ہیں تو اٹ از ویری ریئرلی کہ جو انٹرنیشنل اور ہماری بارڈر کے اراؤنڈ سچویشنز تھیں پچھلے 70-75 سال میں, ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. جیسے کہ پاکستان جب آزاد ہوا تو اس وقت ورلڈ وار ختم ہوئی تھی, ٹھیک ہے, مارشل پلان کا
सेल्डम कहीं तस्करा आता है, बड़ी क्लीशेड सी बात है। मार्शल प्लान पढ़े लिखे लोग तो बहुत उसका तस्करा करते सर हैं, बताएं ताकि ठीक है। हमारे यूथ को हाँ, पता हो कि हम मतलब किस देखिए ना, structure मार्शल से प्लान के वो सिचुएशन उस वक्त ये थी कि जब ब्रिटिश फोर्सेस का विड्रॉल का टाइम आया था, तो ब्रिटेन के पास अपनी फौजों को विड्रॉ करने के पैसे नहीं थे। ये मेरे पास एक आर्टिकल मौजूद है, आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। तो वो मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं कि मेरे ख्याल में 10 मिलियन पाउंड्स चाहिए थे उन्हें सिर्फ अपनी फौजें वापस बुलाने के लिए, ट्रूप्स विड्रॉ के That's what लिए। they did in Afghanistan. राइट, तो वो पैसे उन्होंने, ये अमेरिकन ने उन्हें ये पैसे दिए थे सही। बरतानिया को कि आप विड्रॉ करें अपनी एम्पायर से और अपना वापस इंग्लैंड जाने के लिए, और उसके एवज उन्होंने ये जो बरतानिया ने जो रियासतें आज़ाद की थी वो उनको कहा था कि ये पाकिस्तान और इजिप्ट जो है यहाँ पे अब हमारा इन्फ्लुएंस रहेगा, और दैट इज हाउ ये एक डील हुई थी। Exactly. डॉक्यूमेंटेड मैटर है, मैं कोई कहानी गढ़ के तो नहीं सुना बिल्कुल, रहा of हूँ, course. ठीक है। अब जब इस तरह की सिचुएशन एंड देन द कोल्ड वॉर कम्स, एंड उसके बाद देखिए मोटे मोटे हम पॉइंट्स देख लेते हैं। एक तो ये 47 में हो गया विड्रॉल के बाद अमेरिकन इन्फ्लुएंस, उसके बाद देन द कोल्ड वॉर स्टार्ट्स। नेक्स्ट क्या होता है, वियतनाम वाला किस्सा हो जाता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला किस्सा हो जाता है। उसके बाद ये यूएसएसआर की इन्वेजन इन अफगानिस्तान 79। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? इसमें अब आपकी जो मौलाना आजाद का आपने तस्करा फरमाया, मौलाना आजाद को कोल्ड वॉर के मामलात पे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान की सारी फोरकास्ट कर दी, ठीक है। किस्सा ये सर कि ये फोरसी करना क्या बहुत मुश्किल था कि जब एक ऐसी कमजोर रियासत आजाद होएगी, कमजोर रियासत आजाद की थी ना, तो जहाँ पे उस वक्त एक बात बताइए, कोई हमारे सुनने वाले भी बताएं कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो शहरी और देही आबादी का तनासुब क्या था? सवाल इनके ऊपर छोड़ते हैं, मैं बताता हूँ सर। 6% थी पाकिस्तान की शहरी आबादी, ठीक है। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे 5वीं क्लास में, तो उस वक्त जो हमारी माशरत उलूम की किताब थी उसमें लिखा होता था कि पाकिस्तान की शहरी आबादी 20% और देही 80% है। मुझे याद है, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। अच्छा जी, तो और इस वक्त पाकिस्तान की शहरी आबादी कितनी है? पाकिस्तान आज से 14-15 साल पहले एशिया में सबसे हाईली यानी हाई रेशो के साथ अर्बनाइज होने वाला मुल्क था, ठीक है। किसी ने इस बात पे नहीं सोचा कि क्या होगा। अब आप देखें कि आपकी सारी पॉलिटिक्स फ्रॉम रूरल डायनामिक्स टू अर्बन डायनामिक्स शिफ्ट हुई। एग्जैक्टली, थिंक अबाउट इट, ठीक है। आपकी 94% देही आबादी थी, आपकी सियासत का अंदाज वो था, ये अडेप्ट नहीं कर सके टुवर्ड दिस चेंजिंग रियलिटीज के आपकी कितना ना। अब देखें अब वो डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज वेरी मच, ये जब बात कर रही है इसके ऊपर, ये सारी की सारी जो हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं इनके ऊपर भाई ये बातें देखिए ना। नाउ द डेफिनेशन ऑफ अर्बन हैज चेंज्ड और इवॉल्व्ड। अब मैं तो ये समझता हूँ कि जिस आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है, ही इज पार्ट ऑफ दैट अर्बन सिविलाइजेशन, ऑफ कोर्स, ठीक है जी। तो अब जरा इसको रीथिंक कर लीजिए कि वो आपकी पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है उसकी डायनामिक्स कितनी चेंज हुई है, और इन्होंने अपने तौर तरीके कितने चेंज किए हैं उसके साथ, ये उसी डगर पे चलते हैं। सर इनको चलाया जा रहा है आपके पास, जब पूरी दुनिया के सामने जब अवामी अंदाज के साथ जब भुट्टो साहब जब अवामी अंदाज करते, तो क्या मतलब आप हमारी सिचुएशन आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, अवाम के जो स्टेटस को, अवाम की एजुकेशन को, ह्यूमैनिटी को, उनकी अवेयरनेस को हमने अपलिफ्ट करना होता है, ये उसको नीचे रखना होता है। अच्छा, सियासतदानों का ये जितने भी आपके फ्यूडलिज्म है, और ये इसको मैं पॉलिटिकल हेजमनी कहता हूँ, इनको मैं रिलीजियस हेजमनी कहता हूँ, ये चाहते हैं कि ये इनका ना कद बढ़े, ना इनका अंदाज बढ़े, ना इनकी अवेयरनेस बढ़े। और एक ऐसा भी मामला है जहां पर
ڈولے شاہ کی چوئی کہا جاتا ہے، اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے دماغ میں کھوپڑی کے وہ اوپر پیالہ رکھتے تھے تاکہ ان کا برین سائز نہ بڑھے. اسی طریقے سے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو اربن اینڈ رورل جو آپ نے ڈسکشن کی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے انداز نہ ہو، یہ کرزمیٹک لیڈرز ڈھونڈتے رہے. اچھا یہ پورے آپ کا سوشل میڈیا، انہوں نے خان صاحب نے مکمل، باقیوں کا تو کرزما اتنا نہیں چلا تھا، شاید میرے خیال میں بھٹو صاحب کا تھوڑا چلا، اور اس کے بعد نہ نواز شریف کا چلا، نہ زرداری کا چلا، نہ بے نظیر کا چلا. لیکن خان صاحب کا سر کرزما ایسا چلا کہ اس ٹائم پر مکمل طور پہ وہ یہ ثابت کر چکے کہ 65 کی جنگ بھی ہم غلط ہارے، وہ ہم ہارے، 71 کی بھی ہارے. فوج کو گالیاں دینے کے اندر وہ اتنے کامیاب ہوئے. یہ ساری پارٹیز وہ کہنا سادہ سا چاہتے ہیں کہ سارے بیٹھ جائیں، جنگ بند کریں، تماشا بند کریں، آپ لوگ کاروبار کریں اور ہم آپ کو پیسہ دینے کو تیار ہیں، آپ پلیز کام کریں، کیونکہ آپ کے پاس بلوچستان ہے، آپ کے پاس گوادر ہے، آپ کے پاس پنجاب ہے، آپ کے پاس یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ہم اس خطے کے اندر ہم نے آگے بھی آنا پڑے گا، ممکن ہے ان کے معاملات اور بھی چلیں. یہی خطے کے ساتھ آپ کا انڈیا بیٹھا ہے، اور انڈیا کی جو ہے وہ آپ تعریف کریں، اور آپ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ 75 سال میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ اگر فار ایگزامپل دو چیزیں سمجھنی چاہیے. یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے یہاں کوئی کونسل کا کانسیپٹ نہیں، اکنامک کونسل سر، یہاں اکنامک کونسل نہیں، سر آپ انٹیلیجنسیا کا بھی کانسیپٹ نہیں. اگر یہاں خان صاحب نہ ہوئے تو پاکستان برباد ہو جائے گا، یہ اسٹیٹمنٹ نارمل ہے. اگر شہباز شریف صاحب نہ ہوئے یا نواز شریف صاحب نہ ہوئے تو پاکستان برباد. میں یہ کہتا ہوں سر، آپ کے چند اکانومسٹ، آپ کے چند سائنٹسٹ، آپ کے چند ذہین لوگ، آپ کے چند فلسفی، یہ سارے کے سارے مل کر آپ کے ایک کونسل بناتے ہیں. کسی ایک آدمی کا جو یہ جو کرزما ہے، یہ کرزما انسانوں کے دماغ میں پریگمیٹک اپروچ کی طرح کیوں نہیں آ رہا؟ یہ وہی ڈولے شاہ کی چوئیاں عوام آ چکی ہے، جس نے یہ بات اس وقت ان کو لاک ہو چکی ہے. یہ سائیکک پریزن کے اندر چلے گئے ہیں، اور یہ آپ کے سارے پڑھے لکھے لوگ، میں ان پی ایچ ڈیز کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور مڈل کلاس، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا مڈل کلاس بری طریقے سے ایک تو آئیڈینٹی کرائسس کا شکار، سائیکولوجیکل رفٹس کا شکار. نہ یہ امیر ہے، نہ یہ غریب ہے، نہ یہ امیروں کی طرح بہیو کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں. سب کے سب کول ہونا چاہتے ہیں. وہ جو کولنس کا وہ جو کول ہے، یہ سب کے سب بہیو ایسا کرنا چاہتے ہیں، یہ سب ایسا بننا چاہتے ہیں. میں بات کرنا چاہتا تھا، میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا فواد چودھری بڑا ہو کر نواز شریف بننا چاہتا ہے، عمران خان بڑا ہو کے نواز شریف بننا چاہتا ہے. وہ سب چاہتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف موو کرتا ہوتا تھا، یہ سارے ویسے ہی ہیلی کاپٹرز میں موو کرنا چاہتے ہیں. یہ سب چاہتے ہیں کہ ان کی دہی جو ہے وہ رہ جائے تو مری میں ان کو ہیلی کاپٹر پہنچا جائے. یہ سب بڑے ہو کے یہی کچھ بننا چاہتے تھے، یہ سب کچھ وہی بننا چاہتے ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے درمیان کے اندر ایک فیکٹ جو تھا، جو آپ کے یہی جو پرانے آپ کے جو جنرل پاشا صاحب، ان کی سٹیٹمنٹ مسلسل آ رہے ہیں، وی لاگز آ رہے ہیں، وہ مسلسل فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں. یعنی فوج کے خلاف بات کر رہی ہے، ایک آدمی توڑ کے انسٹیٹیوشن پر بات کر رہے ہیں. ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں میں اس کے بعد ظہیر الاسلام صاحب کے بعد وہ پی ٹی آئی کو شامل کر لیتے ہیں. لیکن اندرونی باتیں اور اندرونی کہانی میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ وہ بریلوی سے کیوں مضبوط کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کون سے بڑے مولوی صاحب کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، اور وہ سارے کے سارے علماء کو ایک طرف مدار میں لے جا کر وہ ایک اور گیم پلان کی طرف تھے. الٹیمیٹلی اس قوم نے داڑھی والے کو بھی قبول نہیں کیا، کسی داڑھی والے کو قبول نہیں کریں گے. اور انہوں نے تب بھی علامہ اقبال کو قبول نہیں کیا تھا تو علامہ اقبال نے 3 دفعہ سیٹیں ہاری. یہ کسی بھی عالم کو، کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی لا الہ الا اللہ کے اثر والے کو یہ نہیں مانیں گے. یہ کس کو مانیں گے؟ یہ کرزما کے اوپر مانیں گے. جو چیز یہ وہ نہیں ہے سر، یہ قوم وہ ہے جو یہ نہیں ہے، یہ وہ ہونا چاہتی ہے، یہ وانابیز ہے. اچھا اب میری ایک بات، ایک سوال میں اس پوائنٹ پر میں سمجھتا ہوں، امپورٹنٹ ہے سر. اگر ہم دیکھ کیپٹلزم کو سمجھیں، آپ ظاہر اکانومسٹ ہیں، یو نو کیپٹلزم ویری ویل، مجھے یہ سمجھائیں ایز این اکانومسٹ، کیپٹلزم کا مقصد کسی ملک کی تباہی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے
کیپٹلسٹ کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پراسپرس سوسائٹی ہو جو آپ کا سامان بنایا ہوا خریدتی جائے. بالکل ٹھیک ہے جی. اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کیا امریکنس اسپیشلی کیونکہ وہ کیپٹلزم کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ کا سوال جاری رکھیے گا. درمیان میں ایسے چٹکلا سا آ رہا ہے. ایک جب بہت آڈینس چارج ہو گئی نا تو وہ عالم آدمی تھے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں قوم کو سٹرکچرڈ ان کے ویج ریٹ, ان کی پرائس ریٹ, ان کے ٹوٹل پر کیپٹا انکم کے مطابق ان کی انڈسٹریلائزیشن کیسے کروں گا, کیونکہ عوام جو ہے وہ ریئیکٹو پالیٹکس کا قائل ہے. عوام چارج بھی ریئیکشن پر ہوتی ہے. میں اگر کسی کو 10 گالیاں دوں گا عوام چارج ہو جائے گی, اور اگر میں کوئی اچھی بات اور نصیحت اور کنسٹرکٹیو بات کروں گا تو کوئی پسند نہیں کروں. تو انہوں نے تیزی سے یہ نہیں کہا کہ آپ اگر یہ میرے یہ حلیے پہ نہ جائیں, اگر میں کوٹ کھول دوں تو اندر سے ایڈم اسمتھ نہیں نکلے گا. انہوں نے کہا اگر میں کوٹ کھول دوں تو اس کے اندر سے کارل مارکس نکلے گا. ایکسیلنٹ. اچھا اب یہاں پہ جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے میں وہیں پہ پوائنٹ کیا یہاں پہ سارے کے ساتھ. اچھا کراؤڈ چارج کر کے عوام کو بغاوت پہ لا کر تب تک یہ کارل مارکس رہتے ہیں. جب ایڈم اسمتھ بننا ہی پڑتا ہے تو پھر نہیں آتا کام. نہیں آتا. جہاں پہ میں پڑھا ہوں گلاسگو میں ایڈم اسمتھ بلڈنگ وہاں پاس ہی تھی. I used to cross ایڈم اسمتھ بلڈنگ every day. اچھا تو وہ دیکھیے تو کیا کوئی کیپٹلسٹ پاور, میں امریکہ کو کیپٹلسٹ پاور کہہ رہا ہوں, اس میں انٹرسٹڈ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مارکیٹ ڈسٹروائے کرتے ہیں. اب آپ اس کا ایگزامپل تو یہ کہہ دیں گے کہ انہوں نے سیریا ڈسٹروائے کر دیا, انہوں نے لیبیا ڈسٹروائے کر دیا, وہ بھی تو ان کی مارکیٹ تھی اور وہ ہم سے زیادہ پراسپرس مارکیٹ تھی. Why is that? Are we justified in thinking and understanding and saying کہ وہ ہمیں ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے سب ڈسٹروائے کے اندر دیکھیں نا ایک جنرل پرسپشن میں بڑی زبردست بات کروں. ایک وقت تک یہ جو یہ جتنے بھی ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے لائن دی وہاں کی, ٹھیک, کیپٹلسٹ رہے تو اسٹرکچر ہوتا رہا, اسٹرکچر رہے تو انہی کی ڈیموکریسیز بڑھتی رہی. سعودی نے ہاتھ ملا کے رکھا تو یہ بھی تو وہی ریجیم ہے نا. اب تک ان کی شہنشاہت گئی تو نہیں, بغاوت تو نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے فی الحال سعودیہ تباہ کرنے میں. امریکہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی ریلیجس سائٹ سے, ورنہ سعودی عربیہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا. سر وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر ریلیجس ہونا ہوتا تو میں ایک انٹرنل بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو, جس طریقے سے خان صاحب کا لوگوں کو نہیں پتا چل رہا, کبھی نہیں پتا چلے گا, ابھی نہیں پتا چلے گا, 5 سال بعد بھی ہم یاد کریں گے. میں پھر آپ کو عرض کر دوں تمام پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں یہ 2/3 میجورٹی بھی لیں گے, آپ کے سارے آفیسرز جو ہیں وہ دیکھیں, جنرل پاشا صاحب کا ایکومن آپ دیکھ لیجئے, پھر جنرل ظہیر الاسلام صاحب کا بھی دیکھ لیجئے, یہ سارے کے لوگوں نے محنت کی ہے خان صاحب کو لانے کے لیے, اور پھر انشاءاللہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ 95% وائٹ واش کریں گے. یہ قوم بلاسمی کا آپ کے اوپر لگا دے گی. کچھ عرصہ آئے گا آپ خان صاحب کے اوپر, آپ ان کے اکنامک معاملات کے اندر, آپ ان کے ڈیسیژنز کے اوپر, اور کس طرح کے پکڑ کے آپ لے کر آ رہے ہیں بندے, اور جو شہباز گل جو ڈیوائیڈ پیدا کر رہا ہے پورے پاکستان کے اندر, of course he is the mouthpiece of خان صاحب, لیکن with the blend of the فیصل آبادی لینگویج, یعنی جگتو فائٹ کر دیا, ایسا جگتو فائٹ کیا, ایسا جگتو فائٹ, اتنا جگتو فائٹ, لیکن پورا کلچر, پورا پی ٹی آئی کا کلچر ایسا گندا کلچر تھا کہ اس نے زبان کی وہ حدیں پار کی کہ میں نے ایسی حدیں کبھی نہیں دیکھی. یعنی حد بھوا کا منڈا سر یہ تو کبھی بھی نہیں سنا تھا. خیر اینیویز, اب یہ معاملہ یہ بن گیا کہ آپ نے لفظ بولا کہ جیسے سعودیہ ہو گیا, لیبیا کے اندر جب وہ بھٹو صاحب سے مل رہے تھے اور بھٹو صاحب ادھر شاہ فیصل سے مل رہے تھے, تو یہ سارے کے سارے کا ٹروئکا بنا تھا. ان میں سے لیبیا یہ جو کرنا قذافی صاحب تھے, he was the spy of وہ جو ارشد سمیع خان صاحب کی کتاب ہے, ارشد سمیع خان صاحب کی کتاب جو ہے جو اچھا بھٹو صاحب نے اس کا آخری جو پیراگراف ہے کتاب کا آخری پیراگراف, بھٹو صاحب نے ہاتھ میں لایا وہ کیا آپ نے یہ جو قذافی صاحب والی بات دلائی کہ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے انوائٹ کیا, یہ پہنچی وہاں لیبیا, she was taken to some desert camp
اور وہاں پہ انہوں نے قذافی صاحب نے انہیں پاکستان کے معاملات کچھ ایسے بتائے انٹرنل پالیٹکس کے جس پہ وہ ششدر رہ گئیں اور کتاب یہاں پہ ختم ہوتی اچھا میں ان کو پہلی دفعہ بتایا لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بات قذافی صاحب کو کیسے پتا تھی یہاں پہ بات آپ ختم بھی نہیں کرتے سر. میں یہاں پہ بھی آپ کو یہ بات بتا دوں میں بہت عرصے سے یہ میرا تھیسس ہے. علی شریعتی صاحب سے شروع ہوا تھا. علی شریعتی صاحب کلین شیوڈ آدمی تھے, بیک گراؤنڈ میں بہت ہی شاندار علماء تھے, لیکن انہوں نے سوشل اویئرنیس کے اوپر اور سوشل کنسٹرکشن اور سوشل ریکنسٹرکشن کے اوپر بات کی تھی, اور وہ سینسیبل سٹرکچر بات کرنا چاہتے تھے. وہ ریولوشن کی بات نہیں کرتے تھے, وہ ایوولوشن کی بات کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے عوامی رائے ہموار ضرور ہو لیکن سڑکیں بند کرنا, تباہ کاری کرنا, پریشر کریٹ کرنا اور سڑکوں کو ایک دفعہ بلاک کر کے جو روڈ کی قوت دکھانا ہے, یہ ان کا معاملہ نہیں تھا. پھر فرانس میں ان کو مقیم کیا جاتا ہے, یکدم ہر جگہ سے ان کو کور میں رکھتے رکھتے امام خمینی انسٹال کیے جاتے ہیں. امام خمینی انسٹال ہوتے ہیں. کسی کو آج تک خطے میں یہ پتا ہے کہ کیا آپ کو یہ سوچ سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ جتنی مرضی ریسرچ کرا لیں, کین یو امیجن کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مذہب کے خلاف ہے تو سارے اپیرنٹ سینکشنز لگانے کے باوجود اس خطے کے اندر دہشت کی علامت امریکہ ہی کی طرف سے خمینی صاحب بھی ہوں گے. یہ ایران وہی ایران ہے, لیکن اس ایران کے جب خواتین کو جب پوری دنیا میں دیکھتا ہوں تو میں پہچان نہیں سکتا. مجھے لگتا ہے یہ میں اسی طریقے سے اصفہان جانے والی ایک یہ پتہ نہیں کون سا کدھر جا رہی تھی, بشت جا رہی تھی, سو میں سمجھا میں رشا کی لائن ہوں. مجھے بڑا شوق ہے اصفہان جانے کا. اچھا سر, وہ میں رشا کی لائن سمجھا, میں سمجھا وہاں پہ ماسکو کے لیے ہے, تو میں غلط جا رہا ہوں شاید. بعد میں پتا چلا کہ نہیں بھائی, یہ بعد میں جا کے سب تبدیلی ہو جائے گی اور اوپر اب آیا آ جائے گی, یہ تو وہاں ہے. اور آئی کانٹ ایون کمال, انہوں نے رشین بیلٹ کو بھی تباہ کر دیا تھا. ٹھیک, اچھا اب یہاں تہران اور معاملات یہاں پہ چلتے ہیں کہ کس کی بات مانی جائے گی. اب یہ آپسی تعلقات ہوں, سوشل ریلیشن شپس ہوں, پرسنل ریلیشن شپس ہوں, انٹرنیشنل ریلیشنز, واٹ ایور. سو دیٹ از دی بیسک پرابلم اینڈ دی بیسک کوشچن. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک اور بات بتا دوں. جو لوگ یہاں پہ جنہیں ہم سبسکرائبرز آف ایموشنل ٹروتھ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ جو جذباتی سچ کے آگے سر جھکا دیتے ہیں, میں نے اردو ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے, جذباتی سچ کے عشاقان, انہیں ایک چیز میں ریکمینڈ کروں گا. جو بش جونیئر تھے سر, ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, ان کا مجھے سم کرافورڈ ان کا یہ ایسا نام تھا, وہ مجھے نام نہیں پتا, اب یہ مجھے یاد نہیں آ رہا. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی. وہ کتاب ہم نے میرے خیال ہے مڈ 90s میں ہمیں کسی اسٹال سے ملی, ہم نے وہ پڑھی. اس کا پہلا چیپٹر میں آپ کی اجازت سے, اور اگر یہ ویڈیو کبھی پہنچ جائے عمران خان صاحب تک, تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ اس کا کوئی سبب بنا دے, وہ اس کا پہلا چیپٹر پڑھے. وہ پہلا چیپٹر یہ ہے, جھکتے سنتے ہیں سر. وہ میں پہلے چیپٹر میں سر یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی کیبنٹ بنانی تھی پریزیڈنٹ بش جونیئر نے, تو انہوں نے ایک کرائٹیریا رکھا تھا اپنے سامنے کہ لوگوں کو کیسے چوز کیا جائے گا. وہ پہلا چیپٹر اسی کے اوپر ہے کہ انہوں نے پھر لوگوں کی جو پروفائلز دیکھی, ان کے سی ویز دیکھے, تو ہاؤ دے میڈ دیٹ سلیکشن. یہ بہت اچھا پوائنٹ. اس میں جو فنڈامنٹل جو کرائٹیریا تھا, یہ جو میں میریٹوکریسی کی بات کرتا ہوں غلط نہیں کرتا, نہیں آپ اسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس میں انہوں نے جو فنڈامنٹل کرائٹیریا رکھا تھا, جیسے جو کیبنٹ کے ٹاپ 5 پروفائلز ہوتی ہیں, جو پورٹ فولیوز ہوتے ہیں, جیسے سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ادر پیپل, کہ دیز پیپل شوڈ ہیو این ایکیوٹ سینس آف ہسٹری.
اگر یہ تاریخ کے بارے میں کسی قسم کا ابہام ہوگا تو یہ صحیح فیصلے نہیں کر پائے. بڑی خوبصورت بات. ٹھیک ہے بہت جی. خوبصورت بات. یعنی آپ نے کوئی تو معیار قائم کرنا ہے نا, اپنے سامنے رکھنا ہے. ہم دیکھیے ہم یہ باتیں بہت جو ہے نا ہیوی ہارٹ سے کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ میں اپنی فیلنگز شیئر کر لوں, اس لیے کہ وی ہیو اے لیڈر جن کے پیچھے اتنی اوور ویلمنگ سپورٹ ہے اس وقت, اور اگر ان کے ارد گرد ایسے کیریکٹرز اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ ایک بہت ہی تکلیف کی بات ہے. تو بدل بھی تو سکتے ہیں سر. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کنوے کہ بھائی آپ اپنی سلیکشن ٹھیک سر کریں. آئی ہیو ٹاک, مجھے گفتگو میں نے کی عقیل کریم ڈیڈی کے ساتھ. اب ان کو لوگ کس طرح سمجھتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن کیا کمال کا ہی, یعنی کمال کا بریلینٹ آدمی, اتنا ذہین آدمی جس کو معیشت کے اوپر پوری اور تاریخ کے ساتھ. اچھا اس کے علاوہ جو ہے پاکستان میں بڑے ہی ایسے ہی جو ہے وہ ذہین قسم کے دماغ جو ہیں وہ موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کہت و رجال ہو گیا, یقیناً کہت و رجال نہیں ہے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے چند لوگوں کے بارے میں بتایا, اور کچھ ایسے لوگ بھی بتایا کہ جو دن میں 2-3 کتابیں پڑھ کر سوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں, اور آپ نے بتایا, اور وہ سب کے سب جو ہے نا وہ آپ کے والد صاحب کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے, یعنی دنیا کسی کو کچھ بتائے بغیر اس دنیا سے جا رہے ہیں. ٹھیک, اور وہ اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے. میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب کوئی عقل مندانہ بات نہیں سننا چاہتے, وہ جھکتے سننا چاہتے ہیں, اور وہ ایسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. میاں صاحب کا بھی یہی پرابلم تھا, انہوں نے بھی اپنے ارد گرد یہ ان کو لطیفے پسند تھے, لطیفے پسند تھے, جھوٹے سنانے والے پسند تھے, نواں لطیفہ سنایا کو نواں. لیکن یہ سر ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ابھی اس پاکستان پاکستان کی سوچو, پاکستان جیسا تیسا بھی پاکستان آپ کو ملا تھا, اب اس کو بچانے کی سوچو, اور اس قوم, اس کو ہجوم کو, اس کو موبوکریسی کی طرف جو جا رہے ہو, وہ ڈیموکریسی تو بڑی دور چلی جائے گی, ٹیکنوکریسی کی طرف تو آ نہیں سکتے, میرٹوکریسی کسی کو تم لوگ یہ اجازت دو گے کہ وہ کچھ لوگوں کو چوز کرے, وہ بندہ آپ نے کیسے چوز کرنا ہے, کون دو گے؟ آج شام کو فورن آفس کے ایک ینگ آفیسر تشریف لائے, اور ہم یہ اس کو شعر یاد آ گیا جو ہم دونوں کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. اب مطلب ہی وہ اور یہ تو الگ گئی سر, وہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی کے اندر جو ہے نا, کچھ نہ سمجھے عمران کوئی. سارے حالات یہ ہیں, اچھا مجھے اب یہ لگ گیا حالات یہ ہیں ڈاکٹر صاحب کے, اب وہ ایک 35 ایئر اولڈ فورن سروس کے آفیسر, نام تو لینے کی ان کی ضرورت نہیں ہے, تو مطلب فار سوشل وزٹ, ہم گپ شپ لگائی تو and he wanted to quit the service, he was looking for something else. اس کے وہ کہنے کے سر وہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ نہیں کہ بیوروکریسی سے لے کر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملٹری کے بے شمار جوانان جتنے بھی ہیں اس سب کے سب جو ہے نا, کچھ لوگ پہلے یہ کرتے ہیں کہ جو فوج والے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ سی ایس ایس کر کے ادھر آ جائے تاکہ تھوڑا لمبا مال پانی تو ملے, بیوی تو خوش رہ لے, کیونکہ فوجیوں کے ساتھ بیوی بھی خوش نہیں رہتی. پرابلم یہ, اور پیسے ہی نہیں ہوتے غریبوں کے پاس. اچھا اب پوائنٹ یہ ہے, ایک حب الوطنی ہوتی تھی, اور حب الوطنی بھی خان صاحب نے ختم کر دی. اب تو ملک نہیں, مطلب ساری کی ساری فوج گندی کر دی, تو ان کا حب الوطنی کہاں جائے گا؟ پہلے تو شہداء کو سلوٹ کیا جاتا تھا, ان کے لیے عزتیں کی جاتی تھی, تکریم کی جاتی تھی. فوج میں آنا عزت کی وجہ سے آیا جاتا ہے, کمانے کے لیے تو کوئی نہیں آتا. سول سروس میں بھی اور اب جو ہے وہ اب سر لیسٹ منیمل کے طور کے اوپر کسی فوجی کو اپنی کوئی بیٹی دینا چاہے گا, کیونکہ اب تو وہ رہی سے عزت بھی خان صاحب یہ آپ نے ویسے بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کیا, مطلب یہ باتیں ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی تھی سر, ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے, کیونکہ ان کے بہت دورست نتائج ہوتے ہیں ان باتوں کے. The way your social dynamics change. آپ کہتے ہیں فوج کو دور کر دیں, سر ونسٹن چرچل کی آپ کو لاسٹ بات یاد آ گئی جب انہوں نے کہا کہ جب میں ساری جنگیں وہ کروانے کے بعد, ہٹلر کو ہرانے کے بعد اور ساری دنیا کو اپنا فتح کرنے کے بعد, پھر ایک اور جنگ کے لیے جب جنرل نے کہا کہ اب یہ جنگ لازم ہو چکی ہے, تو اس نے کہا کہ یہ میرے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوگا, 100,000 of the people will die and I can't see my young people to be buried like this and blah 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 blah. سو یہ ساری جب انہوں نے کی تو ان کا تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب تم جوان تھے اور تم نے یہ سب کچھ کیا تھا. سو اس کے بعد پھر وہ جب کچھ حالت نہیں رہی تو خدا کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک کر only rain can stop this war.
سو اب آپ کے پاس جو یہ جنگ ہونے جا رہی ہے, جو آپ کی سول انریسٹ ہونے جا رہا ہے, اس سول انریسٹ کا کیا کریں گے آپ کی جو ہے وہ تقریباً آئی ایم ایف کی کنفرم ایگزیکٹو بورڈ وہ اسکیجول ٹو ہولڈ اے میٹنگ آن اگست 29 ان واشنگٹن ڈی سی. آپ کی جو پاکستان کمبائنڈ ریویو انڈر دا EFF, the IMF executive board meeting combines 7th and 8th review under the extended fund facility. اور فنڈ کتنا دینا ہے آپ نے, ٹوٹل 1.2 بلین دینا ہے. وہ انہیں تھوڑے سے پیسے واسطے آپ نے ہم کو کھجل کر دیا سر, کھجل دیکھیے, کھجل کر دیا. وہ جو آپ کہتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں چلر کلیکٹرز, چلر کلیکٹر ہے سر کے سر. اچھا اب یہ ریویو یعنی آپ دیکھیں ویسے کیا ٹرم آپ نے انٹروڈیوس کیا خدا کی قسم, مطلب میرے سامنے تو ایک مطلب وسیع سر یہ مولوی چلر کریکٹر, لوگوں کے صدقات خیرات بنا کر کھا کر اپنے بڑے بڑے مکان بنانے والے لوگ ہیں, یہ سب چلر کریکٹر, سارے مجاور چلر کلیکٹرز ہیں, سارے کے سارے اس قوم کو نہیں سمجھ میں آ رہے, یہ سارے کے سارے کرزما کرزما کرزما. اچھا وہ پرابلم یہ تھا کہ 72,000 دیوی دیوتا جو تھے نا, تو اس برے صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے نا کبھی آگ کو, کبھی گائے کو, کبھی بھینس کو اپنی ماں بنا لیتے تھے, پھر اس کا دودھ نہیں پیتے ہوتے تھے, پھر پتہ نہیں کیا کرتے تھے, یہ کس کا دودھ پیتے تھے. تو پھر یہ کل ملا کر ان کو اتنے دیوی دیوتا بنانے کی عادت ہوگی, یہ کرزما ان کے اندر سے جا ہی نہیں رہا, ان کے اندر سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ شرائعت کا ایک نظام بناؤ, کہ یا کوئی بھی نظام بناؤ ایک, اور اس ایرسٹوٹل سے لے کر اس سے پہلے سے بھی چلے جائیں, تو کہیں بھی نبوتوں کے نظام میں آپ چلے جائیں گے تو وہاں پر بھی ہمیشہ ایک کونسل ہوا کرتی تھی, ہائر کونسل, جس کے اوپر بلیو ہوتا تھا, اس کے ممبرز ہوتے تھے سارے بڑے دماغ. کسی ایک تاجر کو, کسی ایک آٹوکریٹ کو, کسی ایک شخص کو کل طاقت نہیں دیا جاتا تھا. کسی طاقت کا ایک مدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طاقت نے تو کیا کہ ڈالر کو لمبا کر دیا. جب ڈالر کی پرائس کو میں ایک لمبا کھینچ دوں تو یہ جو میرا بل ہے کبھی بلش کرے گا, کبھی بیرش کرے گا, پھر اس کے اوپر جو سائنس لڑے گی. سینگ دیکھیں اس کے کیسے سر ایسے ہی آف کورس یہ ہمارا بل آف وال اسٹریٹ ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اب 185 پہ جس نے گرا ہے تو غریب غریب تر, اور جب گرا تھا تب بھی امیر غریب غریب تر, اب جب بڑا تو اب بھی امیر تر. اور تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کموڈیٹی پرائس وہیں کی وہیں, کوئی پرائس چینج ہوئی. جیپس لینے والوں نے جیپس میکسیمم خریدی, اور اب جو امپورٹس بڑھی تو وہ آپ بتا رہے تھے جو گاڑیوں کی امپورٹ کے اوپر کیا کیا گیا, وہاں پر آتے ہیں سر. امپورٹنٹ بات آ گئی. پاکستان سے فرائیڈے کو اپروو میٹنگ ہوئی یہ تاکہ بین لفٹ کر دیا جائے تمام سر, اچھا امپورٹ لفٹ کر دی گئی. جون کے اندر یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جون کے اینڈ تک کہ یہ بین لفٹ ہو جائے گا گاڑیوں کی امپورٹ پر, صرف گاڑیوں کی تمام امپورٹڈ چیزوں پہ جو پابندی ہے وہ ختم کر دی گئی. ای سی سی نے یہ ریکمنڈیشن دی حضرت شہباز شریف صاحب کو جی کہ حضور اس طرح کیجیے کہ آپ جو ہیں وہ 3 چیزیں جو ہیں وہ لے لیں, بلکہ میں دیکھ لیتا ہوں کوئی مس نہ ہو جائے. ہاں میرے خیال میں کارز, موبائل فونز اور ہوم اپلائنسز. کار, موبائل وہ تو لمبی لسٹ ہوتی ہے ہوم اپلائنسز کی. تو اچھا اب ہوم اپلائنسز کے اندر یعنی جو بہت لگژری آئٹمز ہیں نا آپ ان کے اندر دیکھ لیں. تو صاحب کو آف کورس بزنس کمیونٹی نے کہا کہ جدھر سے بڑی امپورٹ کا کھاتا ہمیں کٹ رہا ہے, جس کا کٹ ہم نے لینا ہے, تو کل اگلی دفعہ پھر آپ نے الیکشن نہیں لڑنے. صاحب نے کہا سب ختم کر دیں. کیا ختم کر دیں؟ یعنی ساروں سے بین اٹھا دیں, سب پہ سے بین. ہاں جی, جبکہ کاروں پہ لگنا چاہیے تھا. جبکہ اس وقت آپ کے پاس فوریکس ریزرو جو ہیں 7.3 بلین ہیں, اس وقت آپ نے ساری امپورٹ کھول دی. تو ویل ڈن نہیں ہوا یہ معاملہ. سر یہ ویل ڈن گئی یا ہاف ڈن ہوگی؟ مطلب یہ آپ نے ہاف ڈن چھوڑے, آپ کو مطلب یہ دیکھیے اس سے تو وہ اس وقت جو اپنے پیسے یہاں پہ آپ چلر کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں, ادھر سے ہر جگہ سے مانگتے پھر رہے ہیں, اور وہ ایک کیا خوب سودا نقد ہے, ساتھ لے وہ ساتھ دے, مطلب ادھر سے آپ نے پیسے لیے اور ادھر سے امپورٹ بل کی مد میں واپس دے دیے. امپورٹ بل کی مد میں واپس دے دیے. آگے کیا کرتے ہیں, اس کو جون کے اینڈ کے بجائے انہوں نے جولائی کے اینڈ تک لے گئے, اور جن کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی, جن کے سارے مال کھڑے ہوئے تھے, اور جو سارے لگژری آئٹم تھے, اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا تھا
ان امپورٹ پہ فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں جتنے بھی امپورٹڈ پرفیومز یا باقی یا کاسمیٹک، میں تو آف کورس کاسمیٹک کے میں بڑے حق میں ہوں. آپ کو کچھ ہو جائے، اگر کاسمیٹک استعمال ہو رہا ہے تو امپورٹڈ یوز کرے. خدا نہ خاصا لوکل استعمال کر دیا تو آپ کی تو اسکن جل جائے گی. یہ ایسے ہوئے ہیں واقعات. تو یہ تو میں خدا نہ خواستہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. یہ صرف اور صرف نسوانی حقوق کے خلاف نہیں، یہ انسانی میں پوری اس بات کی سپورٹ کرتا ہوں. یہ سر آپ میڈیا پہ جائیں گے، اگر آپ میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں ایستھیٹک وائلنس کا، وہ کسی اور موقع پہ میں اس کا کانٹیکسٹ بتاؤں گا. اچھا اس کے علاوہ آپ سنیں، یہ جولائی تک سر 100% فائن چارج کیا گیا. اب یہ اس طرح فائن چارج کیا گیا جیسے اسکول آپ کا جو ہے وہ نئی بلڈنگ بنانا چاہتا ہے اور پیسے اس کے پاس وہ نہ ہو اور مینجمنٹ کو پیسے دینے کے پیسے نہ ہو. ایون آپ کے پاس جو وہ چلر کلیکٹر سر، وہ پھر چلر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کے نیلز تھوڑے سے کیوں بڑے، فائن 100 روپیہ، پھر بال کیوں بڑے، فائن 100 روپیہ. کچھ ٹیچرز تو بچپن میں پتہ نہیں آگے تک چلی جاتی تھی، مطلب نیچے کیا پہنا، کیوں نہیں پہنا، فائن 100 روپیہ. سو یہ کل ملا کر جو 100% آپ کے اوپر جو جولائی کے تک لگایا کہ سب سے بڑی جو ہے نا انہوں نے مطلب حضر سرائی کی ہے اور آپ کو ہراس کیا اور اس طریقے سے انہوں نے یہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ نے. اچھا اب میں انگریزی کے اندر پوری سٹیٹمنٹ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے کہ it decide that the 100% surcharge should be imposed on car, mobile and home appliances that reach Pakistani port till end of July. end of July کر دیا سر، end of July، جون اینڈ تھا، یعنی جہاں پہ وہ ہمارا بجٹ کلوز ہونا تھا. جی اور میں نہیں بجٹ بھی آ رہا ہے میں ساتھ. ہاں وہ بھی بتانا، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. یہ جو جولائی کا اینڈ انہوں نے کیا کلوزنگ، اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ آئی مین اس سے امپورٹر کے اوپر کیا؟ یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ خان صاحب کے دور میں بھی ہونی تھیں. انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے صرف یہ کیا کہ اپنے کچھ فائدوں کے لیے خان صاحب کو آنے دیا، خان صاحب کو ایکسپوز ہونے نہیں دیا. خان صاحب پھر بھی ایکسپوز ہو گئے. اب میں پھر یہ کہتا ہوں کہ خدا را 5 سال اللہ کا واسطہ ہے، آپ انشاءاللہ 2 سال کے اندر چیخیں ماریں گے لیکن 5 سال دوبارہ خان لیکن اس دفعہ جانے نہیں دینا. نہیں جانے نہیں دینا سر. آپ ان کو آنے دیں، ان کو کھل کے کھیل کرنے دیں. ان کو کہیں آپ ایسا ایسا نمونہ انٹروڈیوس کرائیں، آپ بزدار بھول جائیں گے، آپ گل بھول جائیں گے، آپ وہ پتہ نہیں کیسے آنکھیں گھماتا ہے وہ. اس کی آنکھیں اس لیے نکلی ہوئی ہیں اس کے ساتھ جو جس کی محنت کر کے وہ آیا نا سر. اللہ نہ کروائے ایسی محنت، اللہ واقعی نہ کروائے ایسی محنت سے. اچھا گولڈ پرائس پوری دنیا کے اندر سر بہت بڑا جھٹکا ہوا کہ ساری دنیا کے اندر جو گولڈ پرائس تھی وہ ہائٹ پر کر رہی ہے. یہاں پہ ہم جو ہے نا ہاف پہ لو آ گئے. وہ کیسے ہوا؟ سر اب آپ کے سامنے پرائس بتا دیتے ہیں. اب یہ تقریباً جو ہے وہ یلو میٹل جو ہے وہ کرتا ہے تقریباً 2800 کے اوپر، جس کو گرامیج کی ہاف کے اوپر. اب میں گرامیج آپ کے سامنے کا اکارڈنگ ٹو دا آل پاکستان جیولر مینوفیکچرنگ ایسوسیشن the per tola price of gold decreased by 2800 2800 to 142 یعنی 1,82,600 while the price of 10 gram was reduced by تقریباً 2397 to 122 2,200 روپے کم ہوئی ہے 10 گرام کی قیمت اور 2,800 روپے تولہ کم ہوئی. ایگزیکٹلی. اچھا اب یہاں پہ یہ تو آپ کا معاملہ یہ ہو گیا. اس کے بعد اب آپ کے پرائس کے اپنے پر تولہ پرائس آپ نے دیکھ لیا. ہمارے بجٹ کے اندر یہ بات رکھی جانی تھی، کانٹریکشن دینی چاہیے تھی اکانومی کو اور کہا جانا چاہیے تھا کہ ڈالر جو لوگ جمع کر رہے ہیں اور جو لوگ سونے کی اینٹیں جمع کر رہے ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے تھی کہ اس کو بند کرنا ہوگا اور آپ کی جو سرکاری جو خزانہ ہے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا بیلنس میں لے کر آنا ہوگا تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ باقی چیزیں ہوں. میں ڈیفیسٹ کو چھوڑ دیں سر، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو چھوڑ دیں، فلاں کو ہم نے خسارہ نہیں چھوڑا، ہم نے فلاں کو بھی. خسارہ کیا کرتا ہے؟ خسارہ آج خسارہ ہے کل کو منافع ہو جائے گا. میں آج لیتا ہوں پیسے، میں کل آپ کو دے دوں گا، لیکن مجھے کہیں ڈیولپمنٹ تو دکھا دو. 9 اکنامک زون کی کوئی ڈیولپمنٹ 3.5 سال کے عرصہ میں نہیں ہوئی. تو وہ جو مہربان جن کے ہوا پتے ہوا دے رہے تھے انہوں نے جو ساتھ دے کر سب کچھ کیا، پھر ان پہ تو انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ مجھے کچھ کام نہیں کرنے دیا گیا. تو جو جنہوں نے کام بھی نہیں کرنے دیا تو پھر آپ نے ان کو بھی نہیں کرنے دیا تو آپ کو کام آتا بھی نہیں تھا. آپ نے کون سے تو انہوں نے شہباز صاحب نے آگے کیا مطلب انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جس سے کہیں کہ وہ کہ چلے انہوں نے کوئی
6 مہینے میں کچھ 2 چیزیں ٹھیک کر دی ہوں. کیا کریں گے مطلب اتنے عرصے کے اندر تو الائنمنٹ نہیں ہوتی ہے. چلے لے لی الائنمنٹ. اچھا اب الائنمنٹ کے لیے جو اتنا انریسٹ ہے پھر وہی والی بات ہے ان کو بھی ایکسپوز ہو لینے دے نا. تو ہو لینے دینا بھی سال ہے ان کے پاس. نہیں ان کو آرام پھر کر لینے دے نا. وکٹمائزیشن کا جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو دونوں پارٹیاں نہیں روکیں گی. جب آپ رانا ثنا کو جو ہے وہ بغیر وجہ کے آپ اس کے اوپر پیسے وہ جو چس ڈالیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا وہ آپ کے خان صاحب کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ ڈالے بغیر چھوڑ دیں گے آپ کو. آپ کون سی جب اس حالت تک چلی جاتی ہے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. ان کا بنتا بناتا کچھ نہیں. یہ اس وقت پورے کی پوری یوتھ کو سوچنا ہوگا جو ایویڈنسز لے کر آ رہے ہیں اور جو فوج کے خلاف کمپین کر رہے ہیں اور ان ساروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی سارے کے سارے پریگمیٹک یعنی عقلیت پسند ہو جائیں, سمجھدار ہو جائیں, سوچنا شروع کر دیں کہ ہم نے اس ملک کو بنانا کیسے. یہ تو آپس میں لڑتے رہیں گے. یہ وکٹم ہے. مجھے جس سے ریونج ہے وہ میں ریونج لے کے جاؤں گا. آپ مجھے جتنی مرضی نصیحت کر لیں کہ آپ ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں, بدلہ لینے والی ذات تو اوپر بیٹھی ہے, لیکن انسانی فطرت بھی کوئی چیز ہے. میری انسانی فطرت نے ایک دفعہ اس کا کبوتر بنا کے جانا ہے سر. میں نے ایسا کبوتر بنانا ہے کہ وہ یاد رکھے گا. خان صاحب کو بھی کوئی وٹ آ گیا ہوگا, انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا اور وہ کامیاب آدمی ہے اور وہ کامیاب ہو کر جا رہا ہے. ستیہ ناش پاکستان کا ہو رہا ہے on the cost of Pakistan. on the cost of Pakistan. ستیہ ناش صرف پاکستان کا ہوگا. میں اپنا بدلہ جب لیتا ہوں میں بھی برباد ہوتا ہوں, اگلا تو ہوگا. اب میرے پاس کچھ ہے نہیں, اس کا میں کچھ رہنے نہیں دوں گا. یہ ہوا. اب خان صاحب کا تو کچھ ہے نہیں, ان کا وہ کچھ رہنے نہیں دیا. میرے پاس کچھ ہے نہیں, اگلوں کا میں کچھ رہنے نہیں دوں گا انشاءاللہ. سو یہ میں آپ کو پرسنلی بات بتا دی, یہ میں آپ کو انسانی فطرت کی بات بتا رہا ہوں. اب یہ تو اوپن سیکرٹ کر دیا نا, جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی نہ کوئی وٹ ہوگا, یقیناً کوئی وٹ ہوگا. میرے پاس تو ایک پورا لاجک ہے. اچھا اب میں نے اب سر دیکھیں ڈالر کی بات ہم نے کر دی, اب ساری اس کے اوپر کیا کریں. منی بجٹ 24% میرے خیال ہے اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. منی بجٹ سے پہلے میں آپ کو 24% ہماری ایکسپورٹ کم ہوگی. 24% ایکسپورٹ کم ہوئی ہے 6 مہینے کے اندر سر, یا اس کوارٹر میں. اس کوارٹر اور تیزی سے ہر مہینے کے حساب سے ہماری کوارٹر میں کم. یہ اس کو اس کے ساتھ ملا کے سوچیں کہ انہوں نے لگژری آئٹمس کی امپورٹ اوپن کر دی, ایکسپورٹ کم ہو گئی, تو اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ کہاں چلا جائے گا سر؟ بڑھ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ڈالر بھی اوپر جائے گا. کیا سوچا انہوں نے, ٹائم لائن کیا تھی, لگژری آئٹم کون سی. میں نے بار بار یہ بولا تھا کہ پہلے سیگریگیٹ کر لو کہ آپ نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں کون سے یونٹ کو آپ نے امپورٹس میں لانا ہے. یعنی اگر چھوٹی سوزوکی کار بنانے کے لیے مجھے چھوٹے آلات اگر امپورٹ کرنے ہیں تو اس پہ تو پابندی نہ لگاؤ. اس پہ تو نہیں نا, ٹھیک ہے. بڑی گاڑیوں پہ جو یہاں گاڑیاں بند کر دو یار تھوڑی دیر کے لیے, مرسیڈیز بند کرو, کچھ اور چیزیں بند کر لو. بند کریں گے تو وہاں سے افغانستان سے اسمگل ہو کے آ جائیں گی. اچھا چلو جو مرضی کریں. اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ لگژری تو پہلے سے بند کرنی تھی نا. اب تو میں نے سر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک نارمل گھر کے اندر آپ کی جو میڈ ہوتی ہے وہ بھی اگر آپ اس کو کہیں صابن باجی میرا ہیڈ اینڈ شولڈر یا پینٹین ہے اس تو کاٹ لیں. ٹھیک. سو آپ کا لیول کنزمپشن کا بہت اوپر چلا گیا, آپ کا لیونگ سٹیٹس جو ہے وہ اوپر چلا گیا, اور آپ جو ہے وہ لیونگ بیونڈ مین ہر آدمی ہے. لوگ قرض کھا کے بھی لوگوں کی دعوتیں کرتے, لوگ قرض اٹھا کر کے اپنے شہرتیں بناتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہمارے سوشل ایٹیٹیوڈز کا بڑا ہے پرابلم. تو یہ جو سوشل آپ کا ایشو ہے, میں کسی اللہ والے پیر صاحب کو نہیں اپنی شادی پہ بلاؤں گا اگر وہ لینڈ کروزر میں نہیں آئے گا چند گارڈز کے ساتھ. اور کیسے پیر صاحب ہیں کہ جن کی حفاظت اللہ کر ہی نہیں سکتا, انہوں نے گارڈز رکھے. سوٹ والے کو تو گولی بنتی ہے. نہیں بھائی, نہیں سوٹ والوں کو تو گولی بنتی ہے, وہ سر اللہ والے کو گولی ماریں گے. سب اللہ والے جو ہے نا وہ محافظ رکھ کے بیٹھے. خیر اینی ویز the point is کہ میں آگے بولنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں بولتا. اب بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سر ڈالر کے ساتھ جو ہونا ہے اگین آرٹیفیشل ہو جائے گا.
پھر آپ کا جو ہے وہ یونٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان الگ ہو گیا, آپ کا جو وزارت خزانہ ہے وہ الگ ہے. نیگوشیشن کرنی ہے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ. آئی ایم ایف کے ساتھ کھلے گا تو سارے دروازے کھلتے ہیں, آئی ایم ایف کا دروازہ نہیں کھلتا تو سارے دروازے بند رہتے ہیں. آج ہم نے اس کے اوپر اس لیے گفتگو کی کہ ہم نے فارن ریزرو سے لے کر اب کی ساری چیزوں تک, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے لے کے یہ ساری کی ساری نارمل باتیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں سینسیبل اسٹیبل اور سسٹینڈ اکنامک ریویژنس کی ضرورت ہے. اور یہ ریویژن اگر نہ ہوئی, آپ لا کو چھوڑ دیں, باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, چند چیزوں کی ریوائز پالیسی, منسٹری آف انڈسٹریز, منسٹری آف کامرس, بورڈ آف انویسٹمنٹ, خدا را ان تین کو انسان بنانے. وزارت خزانہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی چھیڑخانیاں بند کر دیں. اس کو جو پورا کیبنٹ بن کے اپلیٹ کمان بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ کر لے, اور بھائی جو سینسیبل لوگ ہیں ان کی ایک پوری ڈویژن بنا لیں. چائنا کا ماڈل آپ کے سامنے ہے, انہوں نے پولٹ بیورو بنایا تھا, پہلے 14 لوگ تھے, اب 7 لوگ ہیں. پورے چائنا کا مغز یعنی $1.5 بلین کی آبادی 7 لوگوں کے اوپر چلتی ہے, باقی کیبنٹ کو چھوڑتے ہیں. سر روبوٹس انٹیلیجنس سے لے کے اے آئی ٹیکنالوجی سے لے کے ہر چیز کا جو کمانڈنگ آدمی ہے جس نے خود بنایا کچھ, اس کو وہ لیتے ہیں. اگر فار ایگزامپل میری اپنی معیشت ٹھیک نہیں, آپ میرے سے معیشت کیا پوچھیں گے؟ ٹھیک ہے, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, لاسٹ کوشچن, اس کے بعد کیونکہ وہ جب ہم واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو کہ ہماری جو انٹرپشن ہوتی ہے, ہم جب اسے یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے تو ہم یہ دونوں ویڈیوز کو کنیکٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ آپ اس میں کنٹینیوٹی میں سن سکیں. اس میں وی آر ہیلپ لیس. تو لاسٹ کوشچن آئی وانٹ ٹو آسک, آپ نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے اس وقت ہم سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم ایک اکنامک کاؤنسل بنا لیں, ون تھنگ. دوسرا ان کی ادر ڈیمانڈز ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم اپنی 10 روپے پیٹرول لیوی لگائیں گے. تو یہ کوئی ابھی 130 پہ ہے بات, تو میرے خیال 135 پہ کہیں 235 پہ یہ ٹک جائے گی. چلیں ٹھیک ہے جی, یہ دکھ بھی سہ لیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جہاں پہ وہ ہم سے اتنی اکنامک مینجمنٹ چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ یہ کیسے الاؤ کر رہے ہیں کہ آپ امپورٹس اوپن کر دیں اور یہ سارا اور اپنی یہ لگژری آئٹمس کی امپورٹ اوپن کر دیں. نہیں, ہم کیوں, تو جہاں پہ وہ اتنا کنٹرول آپ سے کروا رہے ہیں تو وہ اس کو کیوں الاؤ ہونے, اس لیے تو میں نے مس مینیجریل بولا تھا نا. سر میں میڈیا پورے کو میں کیا بتاؤں, بار بار اتنا ٹائم تو نہیں ہے وہاں پر, میں بار بار یہ بتا رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں. سر پیٹرول کے اوپر یہ کچھ نہیں کر رہے کیونکہ ان کو فائدہ ہے. کن کو فائدہ ہے؟ حکومت کو فائدہ ہے, کیونکہ آف کورس ادھر سے نہیں بڑھا. ایک بات ان کی مان لیتے, ادھر سے امپورٹ ایکسپورٹ بڑھائیں گے تو کو پیسہ آئے گا نا, ٹوٹل امپورٹ بل سے پیسہ آتا ہے. امپورٹ بل سے پیسہ آ رہا ہے, ٹیرف سے, ٹیرف سے پیسہ, ٹیرف سے. یہ جو یہاں پہ لوگوں کی کنسائنمنٹس پہ رکی ہوئی ہیں, تو وہ لوگ جو تو ذلیل ہو رہے ہیں, خجل ہو رہے ہیں, انہوں نے اب جو پیسہ چھوڑنا ہے اور پتہ نہیں کتنا پیسہ چھوڑنا ہے, کسٹم آفیسرز وہاں پہ پیسہ کھاتے ہیں, تو کھا رہے ہیں نا, دبا کے کھائیں گے. ابھی جب دبا کے کھائیں گے تو پھر حکومتیں چلیں گی. اور ہمارے بزنس مین دوست ہیں وہ کہتے ہیں محمد مسعود صاحب تھے, وہ کون تھے, وہ کہتے ہیں حکومت دی گل تو حکومت تے رہن. اچھا, سو اس لیے ہم جو فیڈریٹنگ یونٹ کے اوپر اگلی دفعہ بات کریں گے, ہم بیسیکلی ان سٹرکچرز پہ بات کرنا چاہتے ہیں. جیسے ان میں سے ایک بات میں آج کے پریامبل کے طور پہ پچھلے جو اگلا پروگرام آئے گا اس کے پریامبل کے طور پہ, کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے صوبے اور صوبوں کے اندر جو ہے وہ ڈویژنز کیسے کرنی چاہیے, اور ان کو یونٹس کہہ رہا ہوں, ڈیوائڈ نہیں کہہ رہا, یونٹس کیسے بنانے. یونٹ بنے گے تو برابری کی تقسیم ہوگی, اور پھر اس کے بعد جو ایوارڈ ہے این ایف سی. اب آپ کا این ایف سی اس طرح بنتا ہے, پنجاب کا اتنا بڑا سائز ہو اور پشاور کا یعنی کے پی کے کا اتنا سائز ہوگا, سندھ کا اتنا سائز ہوگا. پھر کنسنسس آپ نے پچھلی دفعہ سونی لیا تھا ان سے, حالات اس طرح کے ہوں گے. ایجوکیشن کا سسٹم کیا ہوگا, باقی معاملات کیا ہوگا. فیڈرل کہتا ہے کہ جب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, سارا تو ہم نے این ایف سی ایوارڈ کر دیا. جب این ایف سی ایوارڈ کر دیا تو پی ایس ڈی ایف فنڈ ہوتا ہے, پی ایس ڈی ایف خود خرچیں, اور کسی کا آج تک خرچہ نہیں ہوا. سارے ادارے میں نے دیکھے مختلف سے 17 سے 20%, 25%, 30% بھی خرچ نہیں ہوتا, 70% یا تو وہ فریز کروا دیتے ہیں یا لیپس ہو جاتا ہے. یہ ہے سچویشن. تو یہاں سے ہم اگلی دفعہ گفتگو جاری رکھیں گے. وہ دا پریامبل. Thank you very much. Good night.